السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 سے پڑھیں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ قالوا کہا انہوں نے، ادعو لنا دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ واضح کر دے یا بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہی اس کی حقیقت کو۔ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا کے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، و انا اور بے شک انشاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون البتہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قال انہو یقول کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک، یقول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ بے شک گائے، لا ذلول نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض اور نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا نہ کوئی دبا ہو، داغ دبا ہو، فیہا اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق کہا انہوں نے اب لایا ہے تو حق، یعنی اب تو سچی بات لایا ہے۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور نہیں تھا قریب کہ وہ اس کو ذبح کرتے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پیچھے واقعہ ذکر ہو رہا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالوں کے بارے میں بہت زیادہ سختی اختیار کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ یعنی بے تکے سوالات کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرما دی۔ تو یہاں پر یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں پوری بات نہیں آ رہی، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ بیل بہت سارے ہیں، طرح طرح کے ہیں، تو یہاں پر یعنی ہمیں اگر بتا دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور جو ہیں وہ راہ پالیں گے۔ تو یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس کو پوری طرح اس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا، یعنی جس کے ذبح کرنے کا ان کو حکم ہوا تھا۔ تو لہٰذا تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ بیل ایسا نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے نکما کر دیا گیا ہو، یعنی اس نے نہ کھیتوں میں ہل چلایا ہو اور نہ ہی اسے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال کیا گیا ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے پورا بیل اسی رنگ کا ہو، اس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کے نشان یا داغ دبے نہ ہوں، اور وہ جانور جسمانی طور پر صحیح سلامت ہو اور اس کے اعضاء میں کوئی کمی یا خرابی نہ ہو، یعنی لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ یعنی جب حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک جو ہے وہ بات جو ہے وہ واضح کر دی ہے، لہٰذا ہم اب اس قسم کا جانور جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ تو جب انہوں نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جانور ان کو بہت زیادہ مہنگا ملا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ انہیں مخصوص صفات کا بیل تلاش کرتے رہے، اسی دوران ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس یعنی یہ ساری صفات کا بیل تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمیں بیچ دو، یہ لوگ قیمت لگاتے رہے اور وہ قیمت جو تھا وہ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس بیل کے وزن کا یعنی 10 گنا سونا دینے پر یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ تو انہوں نے سونا اس نے قیمت کے طور پر لے لیا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے اس بیل کی کھال دیناروں سے بھر کر دینے پر سودا کیا تھا، اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینار لے کر وہ بیل ان کے حوالے کیا، تو یعنی خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اس بیل کو انہوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ یعنی ان کو یہ ڈھنگ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ یا ایک شخص کو، فَدَّارَأْتُمْ پس تم جھگڑنے لگے ایک دوسرے سے، فیہا اس کے بارے میں، جھگڑا کرنے لگے اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تھے تم چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے، اضربوہ تم مارو اس کو، ببعضھا اس کا ایک ٹکڑا، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو،
اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، یعنی عقل سے کام لے لو۔ تو یعنی اس آیات میں بھی یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم نے یعنی انہوں نے خون کر دیا تھا، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، قاتل جو تھا وہ اقرار ہی نہیں کر رہا تھا، تو اس کے یعنی قاتل کا لوگوں کو علم ہو جائے، اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جو بیل ذبح کیا اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کی لاش سے لگا دو، تو وہ جو ہے مطلب وہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ انہوں نے جب اس کا ایک ٹکڑا لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ یہ بات بیان کر کے وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ مر گیا تھا اور قصاص میں قاتل کو یعنی قتل کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا ہے کہ جب ایک دوسرے پر یہ رکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے یہ سارے پلان جو ہیں وہ ظاہر کرنے لگا ہوں، یعنی موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب کتاب کے لیے قبروں سے اٹھ جانا۔ تو یہ بات تو جگہ جگہ قرآن و حدیث میں مذکور کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، یعنی موت کے بعد زندہ ہوں گے۔ اور قرآن اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یعنی ان کو زندہ کر کے بھی دکھایا، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو بخود یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر یعنی قاتل کا نام بتا دیا، اور یہ واقعہ جو تھا تمام لوگوں کے سامنے ہوا تھا، سب نے دیکھ لیا، مردہ زندہ ہوا، اور اس نے یعنی یہ قصہ جو تھا بہت دور تک لوگوں تک میں پہنچ گیا، یعنی قرآن کے اندر اب تک یہ زندہ ہے، تو اب یہ موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یعنی عقلاً تو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے، اور یعنی حاضرین نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ایک بار ترجمہ سن لیں۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا اس گائے کی حقیقت کو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا مشتبہ ہو رہی ہے ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک انشاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، البتہ ہم ہدایت پالیں گے۔ قال انہو یقول، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ، یقول فرماتے ہیں، انہا بقرۃ بے شک گائے، لا ذلول نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض اور نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہو زمین کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا مسلمۃ صحیح سلامت ہو، لا شیۃ نہ کوئی شیۃ داغ دبا ہو، فیہا اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے اب لایا ہے تو حق، یعنی اب تو لایا ہے سچی بات۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو، وما کادوا یفعلون اور نہیں تھا قریب کہ وہ یفعلون ایسا کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک شخص کو یا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پس تم جھگڑا کرنے لگے یا الزام لگانے لگے، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربوہ مارو اس کو، ببعضها اس کا ایک ٹکڑا، یعنی کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا تم لوگ اس کو مارو، اس کی لاش پر مارو، تو وہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، یعنی وہ تمہیں مقتول کا نام بتا دے گا۔ کذالک اسی طرح، یحیی اللہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ معجزہ دکھایا کہ مرنے کے بعد ایک شخص کے قتل کرنے کے بعد اس نے گواہی دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یحیی اللہ وہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، موتا مردے کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، اور کیوں نشانیاں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، یا عقل والے بن جاؤ، یا سمجھ جاؤ تم لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔